عیسائیاں دے عقیدے دا رد فرمایا کہ تہاڈا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے الہ والا یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ فرمانے کہ جتنا واقعہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا الحق من ربک، یہ حق ہے تہاڈے رب دی طرف، اس تو علاوہ کوئی حق نہیں ہے، لہذا فلا تکونن من الممترین، تسی شک کرنے والے لوگوں میں نہیں ہو، بلکہ یقین رکھنا، پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے اس کو کوئی حق نازل نہیں فرمایا۔ جڑا عقیدہ انہاں عیسائیاں دا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دے بیٹے یا اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال کوئی الہ نہیں یا وہ تین دے وچوں ایک نے، فرمایا اے عقیدہ انہاں دا غلط عقیدہ ہے۔ قرآن مقدس اس عقیدے دا رد فرما دے، اور اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کا ذکر فرمایا کہ جس وقت عیسائیوں کے سامنے دلائل سارے آ گئے، انہوں نے حق منن تو انکار کر دیتا کہ اسی یہ حق نہیں منتے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن آخری فیصلہ انہاں دے نال تسی یہ کرنا، وہ فیصلہ ہے مباہلے کا، کہ جدو کوئی حق گل نہ مننے دلائل دے نال کہ میں دلائل دے نال نہیں منتا، تو فرمایا وہ بہترین طریقہ ہے کہ وہ آپ کو مباہلہ کرنا۔ مباہلہ کیا ہے کہ دو ایک گروہ سامنے میدان کے اندر آ جان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی عاجزی نال گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کر کہ اللہ جڑا بھی آدمی یا جڑا بھی گروہ جڑی بھی جماعت اے اللہ جھوٹا وہ دیتے اپنی لعنت نازل اور اے اللہ تو اس کو ہلاک کر دے۔ اے موبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آیت نازل ہوئی، سیدنا علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے لیا اور آپ بھی آئے اور فرمایا کہ آؤ مباہلہ کریے۔ جدو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے آخیا سب مہلت دو، اسی مشورہ کر کے تو جواب دیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں لے کے آ گئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیتا کہ اگر اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مباہلہ کر لیا اور سانو ایک علم ہے پہلی کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندروں ایک نبی دا بشارت دیتی ہے، اور جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سانو دسیا وہ بالکل حق اور سچ ہے، لیکن اسی منن واسطے تیار نہیں۔ ہوں اگر اسی مباہلہ کر لیا تو آخر لگے پھر ساڈے وچوں کوئی بچ کے واپس نہیں جاتا، ساڈا مال بھی، ساڈے بچے بھی، اصحاب بھی تباہ و برباد ہو جانا، ساڑی نسلوں کا نام و نشان تک نہیں رہے۔ لہذا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال صلح کر لی، بھائی اسی صلح کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی صلح کرتے ہیں۔ صلح کیا ہے کہ فرمایا کہ جو کچھ تسی ساڈے کو لینا چاہتے ہو اسی تمہیں دینے واسطے تیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جزیہ مقرر کر دیا اور انہوں نے فرمایا کہ تسی ساڈے نال ایک امین آدمی کو بھیجو، اور وہ امین آدمی امانت دار اور سچا آدمی ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ جزیہ اسی انہوں ادا کریے، وہ تواڈے کول واپس لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تواڈے نال کل ایک امین بندے کو بھیجتا۔ دوسرے دن صحابہ کرام بھی موجود نے، ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ کاش وہ خوش نصیب میں ہو بنیا کہ جڑا امانت دار بندہ ہو۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نا صافے جو اتو ہو کے بیٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی صافے کو بیٹھا، دوسری صافے کو بیٹھا، اور میرے اتنے نظر پہ جائے، صحابہ باقی بھی آتے ساڈے اتنے نظر پہ جائے، ساری دل کی تمنا ہے کہ آپ ساڈا نام لے لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جائے۔ جب وہ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذا، اے جڑا بندہ نا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اس امت دا امین امانت دار اور سچا بندہ، اس کو نام لے جائے۔
اس نو اپنا جزیہ دیو اور اے میرے کو لے کے آئے. تو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے لے کے چادر دے تھلے پا کے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے میرے اہل بیت، اے میرے اہل بیت. اللہم کے مطلب اے اللہ، یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے کو دعا کر رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کے اندر انہاں لوگوں کو شامل فرما دے. لوگوں نے اس آیت کو مد نظر رکھ دے ہوئے آخر لگے جی اہل بیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں ہیں. حالانکہ سورۃ الاحزاب دیاں آیات تلاوت کریے، مطالعہ کریے، انسان اس نتیجے کے پہنچ جاتا کہ سب تو پہلے نمبر تے اہل بیت کے اندر شامل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھو فرشتے بھیجے، وہ آئے، انہوں نے انہوں دی بیوی نو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا برکتاں تواڈے اوتے نازل ہون اے اہل بیت. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر بار بار فرمایا یا نساء النبی، اے میرے نبی دیاں بیویاں، اے میرے نبی دیاں بیویاں، اے میرے نبی دیاں بیویاں، بار بار. اج بھی اسی کیا ہے، اسی جا رہے ہوئیے جنہیں گڈی کے اندر کوئی بندہ سارے کو پوچھے یہ کر لے، بندہ کیا تھا نہیں میرے نال میرے گھر والے نے، اگر بیوی ہے، بچے نے، بیٹیاں نے، بیٹے نے، کیا سی میرے گھر والے نے. اس کو کیا مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حسن، حسین اور فاطمہ انہوں اعزازاً اللہ کو دعا کر کے اہل بیت کے اندر شامل کرا. وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں اول نمبر تے اہل بیت کے اندر شامل. لیکن لوگوں نے کیا کیتا، انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی جڑی سیدہ فاطمہ اس نے اہل بیت کے اندر سمجھ لیا اور باقیوں کو فرمایا پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں کا نام بھی کوئی نہیں لینا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کی بیٹیاں نہیں نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دو بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگر نکاح کیتا اور فوت ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیتا، انہوں نے نام تو کوئی نہیں لیتا. کہ کیسا انہوں نے دین اور مذہب بنا لیا. اس واسطے اسی یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. اور انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دعا کر کے اعزازاً اہل بیت کے اندر شامل فرمایا. اور پھر اس کو بڑی کیڑا اعزاز ہو سکتا ہے انہوں کا کہ دنیا کے اندر تسی دیکھ لو ہر آدمی دی اولاد جڑی وہ ہمیشہ باپ دی نسبت ہوتی، اولاد دی باپ کے نال نسبت ہوتی. کدی بھی اس اولاد دی نسبت اپنے ماں دے والد یعنی نانے دے نال نسبت نہیں ہوتی. نسبت کی ہوتی کہ اے فلاں دا فلاں دا فلاں دا بیٹا، اے نہیں آتا فلاں دی بیٹی دا بیٹا. ہمیشہ پیو دادا اے نسبت کی نہیں دی، نسب نامہ اے چلتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کر کے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اپنے اہل بیت کے اندر کر دی. یہ اعزاز ہے انہوں نے، یہ فضیلت ہے انہوں نے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی لوگ آتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کیوں نہیں بنایا کہ یہ میری اہل بیت کے اندر ہے. بھائی قرآن کی کسی آیت کے اندر یہ انکار قرآن نے نہیں کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتے ہوئے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت کے اندر نہیں. کسی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ میریاں اے بیویاں جڑیاں یہ اہل بیت کے اندر نہیں ہیں یا یہ اس وقت موجود نہیں ہیں
یہ پتہ چلیا جدو انکار ہی نہیں ہے اسی کیوں انکار کریے اس چیز کا. یہ بات ظاہر ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت کے اندر نے انہوں کا اعزاز ہے, انہوں کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انہوں کا ذکر کیتا. رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں کہ بھائی وہ کیوں نہیں آئیاں, انہوں نے آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ اس واسطے کہ ایک آیت جڑ نازل ہوئی آیت مباہلہ, اس تو پہلے سیدہ زینب, ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضوان اللہ علیہ اجمعین, یہ تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی ہیں. یہ تینوں بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی ہیں. اس وقت موجود صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, اور پھر انہوں نے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دعا کر کے اس آیت کے اندر آیت کے مطابق اہل بیت کے اندر شامل فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ آؤ پھر مباہلہ کر دیا. لیکن انہوں نے اندروں کوئی مباہلہ کرن نہیں آیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ چیز دس دیتی کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منن والے اور قیامت تک آنے والے لوگوں, اگر دلائل کے میدان دے اندر تواڈے نال کوئی بندہ انکار کر دے کہ میں تیرے دلائل نہیں منتا اس مسئلے دے اندر, انہوں آخو آؤ میدان دے اندر اسی تیرے نال مباہلے کا اعلان کرتے ہیں. کہ قیامت تک بندہ مباہلہ جہڑا یہ کسی ایسے بندے نال جڑا انکار کر دے دلائل کا, وہ بندہ اج بھی اور قیامت تک یہ مباہلہ کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سانو انہاں گلاں نوں سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.